السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ہماری اردو کی چھٹی کتاب اپنی کتاب نکالیے. ہم پڑھیں گے. ہمارا سبق تھا جو وہ تھا اظہار کا جذبہ. یہ تھا سبق بچوں ہمارا اظہار کا جذبہ. اس لیے ہم نے 2 حصوں میں ہم نے اس کو پڑھا. اب ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھتے ہیں. زین جب گھر سے نکلا تو اسے معلوم ہوا نہ تھا کہ کدھر جانا ہے. اس نے قدم کیا بڑھائے کہ اس کا راستہ خود ہی اسے منزل کی طرف کھینچتا گیا. وہ اپنے شہر سے بہت دور جا کر ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا اور اپنی انتھک محنت کے ذریعے ترقی کرتا ہوا 10 برس کے اندر ہی فیکٹریوں کے ایک طویل سلسلے کا جنرل منیجر بن گیا. وہ اب ایک رئیس گھرانے کا داماد بھی تھا. ایک دن وہ اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اشتہار پر پڑی. اس میں عدنان کی زندگی بچانے کے لیے ایک گردہ عطیے کے طور پر دینے کی درخواست کی گئی تھی. اس زمانے میں جب کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے بھی ڈنگ کا گردہ حاصل کرنا آسان کام نہیں تھا، بھلا عطیے کے طور پر اسے گردہ کون دیتا؟ زین خبر پڑھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی کو بتائے بغیر اپنے سیکرٹری کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا. دوسری صبح وہ عدنان اور شیبہ کے سامنے موجود تھا. باپ کی حالت دیکھ کر زین دیر تک اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے روتا رہا. وہ ماں کے گلے لگ کر بھی دیر تک سسکیاں بھرتا رہا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسے اس زمانے میں وہ سب کچھ دیا تھا جو اسے اس وقت کوئی دینے والا نہ تھا. انہوں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پرانی یادوں نے اسے نڈال کر دیا. وہ 2 شخصیتیں جنہیں وہ ہمیشہ پوجتا رہا اب محض ہڈیوں کے ڈھانچوں کی شکل اختیار کر چکی تھی. کچھ دیر اس نے خود کو سنبھالا، پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنے نکل پڑا. دوسرے دن عدنان کا آپریشن کر دیا گیا. زین نے اپنا ایک گردہ باپ کی نظر کر کے اس کی جان بچائی. وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اور دوسرے وہ اس عادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. ان کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ ہو گئی. زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگا دیا. اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر مامور کرایا اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے. تو یہ تھا بچوں اظہار کا جذبہ عدنان کا، کہ قربانی اس نے کیسے دی، کیا کیا اس کے ساتھ ہوا، مگر اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑا، بھائیوں کو نہیں چھوڑا. تو یہ سبق ہمارا کمپلیٹ ہوا. آگے کیا ہے؟ لفظ معنی. اظہار مین قربانی، رئیس دولت مند، عطا انعام، دین کسی کو کوئی چیز دینا، نعمت بخشش عطیہ، مال و دولت لذیذ چیز، گود سونی ہونا، اولاد نہ ہونا، حسرت کسی چیز کے نہ ملنے کا افسوس، آرزو ارمان، دستک دینا، دروازہ کھٹکھٹانا، مراد بھر آنا، تمنا پوری ہونا، مقصد پورا ہونا، تشویش، پریشانی، بیقراری، مشورہ، صلاح، گوارا کرنا، برداشت کرنا، قبل، پہلے، جاں بحق ہونا، فوت ہونا، مر جانا، فضا، کیفیت، سما، ماحول، کلکاریاں، بچے کا چلانا، قہقہ لگانا، آنکھ کا تارا، بہت پیارا، قرار، آرام، چین، مرحلے، منزلیں، طبیعت، مزاج، معائنہ کرنا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا، حیرت، تعجب، کائنات، دنیا، جننا، بچہ پیدا کرنا، لذت، مزہ، توجہ، دھیان، مرکوز، جمایا ہوا، گڑا ہوا، نظر کے ایک نقطے پر جمنا، مصروف، مشغول، حناس، زیادہ محسوس والا، حساس، زیادہ محسوس کرنے والا، جلد محسوس کرنے والا، نمودار، ظاہر، راز فاش ہونا، بھید کھلنا، پوشیدہ بات ظاہر کرنا، انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، صدمہ، تکلیف. تو یہ تھا بچوں ہمارا سعادت، خوش قسمتی، خوش نصیبی،
खातून औरत राह रास्त दुरुस्त रास्ता सीधा रास्ता मामूल मुकर्रर हो। तो हम इसके सवालात अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। आप ये सब ये भी लफ्ज़ माने जो हैं ये अपने नोट करना ताकि आपको आसानी हो याद करने में। तो अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।